اللہ کی رحمتیں اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے شریک ہونا سعادت سمجھتے ہیں۔ علماء آئیں گے الحمدللہ، اکابرین آئیں گے اور آپ کے سامنے وہ گفتگو بھی فرمائیں گے، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ عالم ہوتا کیا ہے۔ تو جب تک آپ مجھ جیسے جاہل کی چند باتوں سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ برداشت کیجئے۔ اللہ نے انسان کو بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت تو خود انسان کا وجود ہے کہ انسان کو انسان بنانا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان اگر انسان نہ ہوتا تو یا تو اس کا عدم وجود ہی نہ ہوتا یا پھر کوئی اور چیز ہوتا۔ تو پہلے تو اللہ نے ہمیں انسان بنایا، یہ اس کا نہایت ہی عظیم احسان ہے۔ لیکن پھر اس سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی دولت عطا کی، لا الہ الا اللہ، یہ سمجھنے کی قوت عطا کی کہ ہمارا کوئی رب ہے، ہمارا ایک ہی رب ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑی نعمت اللہ نے عطا کی کہ اللہ نے ہمیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا کیا۔ دیکھیں، تین عظیم نعمتیں ہیں۔ پہلے انسان بنایا، پھر ایمان کی دولت دے دی، اور ایمان کی دولت دینے کے ساتھ ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا کیا۔ ہمیں جوڑا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ عظیم تین نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی، جو یوں کہنا چاہیے کہ سب سے بڑی ایمان کی دولت ہے۔ لیکن اگر ہم یہ بات سوچیں اور سمجھیں کہ انسان جب ایمان قبول کر لیتا ہے، اور ہم تو الحمدللہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور ہمیں اس کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد بھی نہیں کرنی پڑی، اللہ نے ہمیں ایسے گھر میں پیدا کیا، جیسے ہی ہم پیدا ہوئے تو اللہ نے فوراً انتظام کیا، اور ایک عالم آئے یا ہمارے ہی رشتہ دار، انہوں نے آ کر ہمیں آذان بھی سنا دی اور تکبیرات بھی سنا دی، اقامت بھی کہہ دی اور آذان بھی کہہ دی، اور ہمیں بتا دیا کہ تمہارا تعلق کس سے ہے۔ تو ایمان ایک عظیم نعمت ہے۔ نعمتیں تو بے شمار ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ جس طرح دیگر نعمتوں کو اللہ معاف فرمائے زوال ہو سکتا ہے، اسی طرح نعمت ایمان کا بھی زوال ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہمیں موت نصیب ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح صحت ختم ہو سکتی ہے، جس طرح اور نعمتیں ختم ہو سکتی ہیں، اسی طرح ایمان کی نعمت بھی اللہ معاف فرمائے اگر انسان اس کی قدر نہ کرے اور انسان اسے نعمت نہ سمجھے، تو ایسا اللہ معاف فرمائے۔ ہم سب کے اللہ، میں کیا کہوں، میرے منہ میں خاک ایسا نہ ہو کہ کسی کا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ تو ایمان کی حفاظت یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ جب اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے تو ایمان کا تقاضا پھر دو چیزیں ہیں۔ ایک، انسان کو پتہ چل گیا کہ اس کا رب ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب اسے پتہ چل گیا کہ اس کا ایک رب ہے، تو پھر انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کو جانے، اپنے رب کو پہچانے۔ صرف اتنا تو کافی نہیں ہے کہ میرا ایک رب ہے، پھر وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے رب کے ساتھ کوئی اس کا تعلق بنے، اور اس تعلق کو بنانے کے لیے، اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اور اللہ کو پہچاننے کے لیے پھر انسان کو ضرورت پڑتی ہے علم کی، کہ بھئی وہ جانے تو صحیح اس کا رب کون ہے، وہ کیا چاہتا ہے، وہ کیسا ہے، اس کی صفات کیا ہیں، وہ کون سا رب ہے، کیا وہ اکیلا ہے یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایمانیات کی علم چاہتی ہیں، اور جب انسان کے اندر علم آ جاتا ہے تو پھر جب وہ اللہ کو پہچان لیتا ہے کہ میرا رب اتنا عظیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے، اور میرے اوپر اس کے احسانات بے حد اور بے شمار ہیں، پھر اگر وہ انسان واقعی انسان ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ اس رب کی عبادت اور اطاعت کرے۔
پھر دوسری چیز کیا ضروری ہے؟ عمل۔ تو انسان نے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک علم اور دوسرا عمل، اور یہ دونوں چیزیں ہمیں کہاں سے حاصل ہوتی ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ دونوں چیزیں ہمیں مدارس سے حاصل ہوتی ہیں، مدارس میں۔ کیوں کہ علم کی بنیاد، علم کا آغاز ہوتا ہے غار حرا میں، جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین تشریف لائے اور فرمایا کہ بھائی پڑھو۔ آپ نے کہا میں کیا پڑھوں، میں تو پڑھنا جانتا ہی نہیں ہوں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہاں سے اس علم کا آغاز ہوتا ہے جو انسان کو اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے۔ وہ کون ہے؟ قرآن کریم۔ وہ کیا ہے؟ قرآن کریم۔ قرآن کریم انسان کو اس کے رب کو پہچاننے کا ایک سبب ہے۔ قرآن بتاتا ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ نے ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اس کی طرح کا کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ یکتا ہے، وہ بے مثال ہے۔ قرآن نے ہر قدم پر انسان کی رہنمائی کی ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے۔ تو سب سے پہلی چیز جو علم کی بنیاد ہے وہ ہے قرآن کریم۔ اگر آپ قرآن کریم کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو کہاں جانا پڑتا ہے؟ عالم کے پاس، مدرسے کے پاس۔ افسوس یہ ہے، ہونا نہیں چاہیے لیکن ہے، کہ ہمارے اسکول میں، ہمارے کالج میں، ہمارے یونیورسٹی میں ہمارے ہی بچے پڑھتے ہیں، آپ کے اور میرے بچے پڑھتے ہیں، کہیں اور سے بچے آتے ہیں۔ میرے بچے میرے کالج میں، میری یونیورسٹی میں، میرے اسکول میں میرے اور آپ کے بچے پڑھتے ہیں، لیکن ہم انہیں وہاں پر وہ تعلیم نہیں دے پاتے جو تعلیم اس کی زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ وہ تعلیم لینے کے لیے پھر مجھے اور آپ کو مجبور ہونا پڑتا ہے۔ پھر ہم ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی عالم بیٹھا ہو، کوئی حافظ بیٹھا ہو، کوئی قاری بیٹھا ہو، اپنے بچے کو اس کے پاس لے جاؤں اور پھر وہ اسے قرآن کریم سکھائے اور پڑھائے۔ تو پہلی چیز جو ہمارے ایمان کی ضرورت ہے وہ کہاں سے حاصل ہوئی؟ ہمیں مدرسے سے، عالم سے حاصل ہوئی۔ دوسری چیز جو ہماری ضرورت ہے وہ ہے عمل۔ بھئی عمل ایک ایسی چیز ہے جب انسان کی عقل میں اس کا رب ہی اس کو نہیں معلوم چلا اور رب نے خود اسے پہچان کروائی کہ میں تیرا رب ہوں، پھر عبادت کا طریقہ بھی اسی اللہ نے بتایا۔ بھئی تو نماز پڑھے گا، یہ عبادت ہے، اس سے تیرا رب راضی ہوگا۔ تو روزہ رکھے گا، یہ عبادت ہے، اس سے تیرا رب راضی ہوتا ہے۔ تو زکوٰۃ دیتا ہے، اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ تو امانت اور دیانت کرے گا، تیرا رب راضی ہوگا۔ تو بددیانتی کرے گا، اپنے رب کی ناراضگی کو مول لے گا۔ یہ ساری چیزیں جو بتاتا ہے وہ ہے قرآن پر عمل کرنے والا انسان، اور وہ ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمل ہے اور جو آپ کی حیات طیبہ ہے اس کو ہم سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ قرآن نے کہا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ سب سے بہترین زندگی اس کائنات میں کسی انسان نے گزاری ہے تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ سے انبیاء حضرت آدم سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک انبیاء کا پورا نظام ہے، ایک پوری تاریخ ہے، لیکن اللہ نے جو عظمت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، آپ کو خاتم النبیین، آپ کو رحمت للعالمین، آپ کو ساری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور پھر آپ نے جو زندگی گزاری اس زندگی کا ایک ایک لمحہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذریعے سے آج تک امت کے پاس محفوظ ہے۔ یہاں تک محفوظ ہے، یہاں تک محفوظ ہے کہ وہ کون سی قرآن کی آیت ہے جسے سن کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے،
یہاں تک محفوظ ہے کہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر پر جا رہے تھے تو آپ کہاں کہاں رکے اور کہاں کہاں آپ نے آرام کیا، یہ بھی محفوظ ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ کیا گیا۔ کیونکہ اللہ نے کہا، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارے گا پھر اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے۔ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کون کرتا ہے؟ جو اپنی زندگی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق گزارتا ہے۔ اس کا نام ہے حدیث مبارکہ۔ اسی کا نام ہے نا حدیث مبارکہ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں۔ تو اگر حدیث کسی کو حاصل کرنی ہو کہاں جانا پڑتا ہے؟ اگر کسی کو حدیث پڑھنی ہو، حدیث سمجھنی ہو، کس کے پاس جاتا ہے؟ مدرسے میں آئے گا نا۔ کہاں جائے گا؟ کسی عالم کے پاس آئے گا، مدرسے میں آئے گا۔ یہ نہیں ہے کہ یونیورسٹی میں حدیث نہیں ہے، الحمدللہ یونیورسٹیوں میں بھی حدیث پڑھانے والے ہیں، یونیورسٹیاں بھی حدیث کی خدمت کر رہی ہیں، لیکن وہ صورت جو اسوہ حسنہ کے ساتھ مناسبت رکھتی ہے، وہ صورت اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ مدارس میں آپ کو ملے گی۔ یہ مدارس نے آپ کو دو چیزیں دی۔ مدارس نے آپ کو قرآن دیا جس سے آپ نے اپنے رب کو پہچانا، اور مدارس نے آپ کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دی جس کے ذریعے سے آپ نے اپنے رب کی عبادت کا طریقہ اختیار کیا، اور ان دونوں چیزوں نے پھر آپ کے ایمان کی حفاظت میں معاونت کی۔ ہر وہ انسان کامیاب ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے، ہر وہ انسان کامیاب ہے جو قرآن کو سمجھتا ہے، ہر انسان وہ کامیاب ہے جو قرآن کو پڑھنے کا اصلی طریقے سے کیا مراد ہے؟ جس طرح اسے پڑھنے کا حق ہے۔ آج ہم کوشش کرتے ہیں نا، اگر میں پشتو بولوں گا تو آپ ہنسو گے، بھئی یہ مولوی صاحب کیسی پشتو بول رہا ہے۔ مجھے سندھی نہیں آتی، میں سندھی بولوں گا، سندھی ہنسے گا، بھئی یہ کیسے بول رہا ہے۔ بلکہ بعض اوقات میں سندھی بولوں گا تو کوئی کہہ دے گا، بھئی مولوی صاحب معاف کرنا، نہ بولو تو اچھی بات ہے، میں پتہ نہیں آپ کیا بول رہے ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں آپ گالی دے رہے ہو، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ کے تلفظ ایسے ہیں کہ آپ پشتو نہ ہی بولیں تو اچھا ہے۔ تو بھئی قرآن بھی تو عربی میں ہے نا، قرآن کس میں ہے؟ عربی زبان میں ہے، بلسان عربی مبین۔ تو اگر آپ ان تلفظ کے ساتھ اس کو نہیں پڑھیں گے جو عربیوں کا لہجہ ہے، جو عربی تلفظ ہیں جس کو ہم مخارج کہتے ہیں، تو پھر اللہ معاف فرمائے پتہ نہیں قرآن کو آپ کیا سے کیا بنا دو۔ تو مسلمان کی سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ قرآن کو اس طرح سے پڑھنا سیکھے جس طرح پڑھنے کا اس کا حق ہے، اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ۔ اب ماشاءاللہ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے حافظ بن گئے، الحمدللہ یہ حافظ بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن پڑھیں گے، آپ ان کو یہاں سے لے جاؤ، سعودیہ لے جاؤ، دنیا کے کسی بھی حصے میں لے جاؤ، یہ قرآن پڑھے گا تو سننے والا کہے گا ہاں قرآن پڑھ رہا ہے، کیونکہ تلفظ صحیح ہے، مخارج صحیح ہیں۔ اور اگر میں قرآن پر محنت نہ کروں اور میرے تلفظ ہی صحیح نہ ہو، 40 سال کی عمر ہو گئی، 80 سال کی عمر ہو گئی، ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، پتہ نہیں کیا سے کیا بن گیا، لیکن قرآن پڑھتا ہے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے، لگتا پتہ نہیں کیا بول رہا ہے۔ اگر آپ نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ آپ قرآن ہی نہیں پڑھ سکتے تو اللہ سے توبہ اور استغفار کا وقت ہے۔ سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری یہ ہے، آج کے مدرسے کا پیغام، آج کے اس جلسے کا جو پیغام میں آپ کو دے سکتا ہوں یہ دے سکتا ہوں، آپ کی عمر 40 سال ہے، آپ کی عمر 50 سال ہے، آپ 60 سال کے ہیں، 70 سال کے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔
دین پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، دین پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ 80 سال کی عمر میں بھی اگر آپ کو اللہ یہ توفیق دے رہے ہیں نا کہ آپ اپنا قرآن صحیح کر لیں تو آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ وہ رب آپ کو بلا رہا ہے، وہ رب آپ کو بلا رہا ہے، تو آپ کیوں شرمندگی محسوس کرتے؟ بھائی جب آپ کسی اور کام میں شرمندگی محسوس نہیں کرتے تو اللہ کے دین میں کیسی شرم؟ بھائی ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہو گئی، 60 سال تک میں نے قرآن نہیں پڑھا، اب پڑھنا چاہتا ہوں۔ آج سے آپ یہ ارادہ کر لیں کہ میں قرآن کو اسی طرح پڑھوں گا جس طرح پڑھنے کا حق ہے، میں اس طرح پڑھوں گا جس طرح جبرائیل امین اسے لے کر آئے، میں اس طرح پڑھوں گا جس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو سکھلایا۔ یہ بیچارے یہ ہمارے بچے یہ پاگل تو نہیں ہے، سارا دن یہ ایک کام ہی کرتے رہتے ہیں، سارا دن قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ وہ ہمارے قرائے کرام اللہ ان کو جزائے خیر دے، کبھی کبھی ناراض بھی ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں خاص ہی نہیں پڑھ رہا، خاص ہی نہیں پڑھ رہا، اور پھر ان کی بیچارے بچے ہیں معصوم، ان کی ٹھکائی بھی ہوتی ہے، بھائی ہاں ایسے نہیں بولتے، خواہ کو ایسے نہیں بولتے، دال ایسے نہیں نکلتا، ضال ایسے نہیں نکلتا۔ تو یہ سارے 1400 سال سے جو امت محنت کر رہی ہے سارے کیا پاگل ہیں؟ صرف میں اور آپ عقل مند آئے کہ ہم کہتے ہیں جیسے مرضی میں قرآن پڑھوں گا۔ نہ بھائی، قرآن اسی طرح پڑھا جا سکتا ہے جس طرح اللہ نے اسے نازل فرمایا ہے، اور وہ ہے عربی زبان، عرب مخارج کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو وہ قرآن ہے۔ اگر عرب مخارج کے ساتھ اگر اسے آپ نہیں پڑھ سکتے تو پھر بعض علماء نے تو اتنا بھی کہا ہے کہ اگر ایک قرآن صحیح پڑھ سکتا ہے اور ایک عالم ہے، بڑا عالم ہے لیکن وہ قرآن پڑھنے میں تھوڑا کمزور ہے، اور ایک قاری صاحب ہے جس نے صرف قرآن حافظ ہے لیکن مسائل نماز کے بہتر جانتا ہے، تو فرمایا پھر یہ بچہ آگے ہو جائے، یہ چھوٹا آگے ہو جائے، یہ قاری صاحب آگے ہو جائے، وہ بڑا عالم پیچھے رہے۔ کیوں؟ کہ اس کے اندر کوتاہی ہے کہ وہ اس طرح قرآن نہیں پڑھ سکتا جس طرح اسے پڑھنا چاہیے۔ تو پہلی چیز ہم نے کیا کرنا ہے، اپنا قرآن کریم درست لہجے میں پڑھنا سیکھنا ہے، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ آپ نے دنیا کے بڑے بڑے کام کر لیے، یہ تو بچوں کا کام ہے، اگر آپ محنت کریں گے تو انشاءاللہ 1 مہینہ بھی نہیں لگے گا۔ دوسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے عمل۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پر جو محنت کر گئے ہیں اور جس کی ہمیں حفاظت کرنی ہے، اپنے نبی کی محبت کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے، میں نہیں تھا، آپ نہیں تھے، ہم میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ 1400 سال پہلے کون تھا ہم میں سے؟ ہمارا تو نام و نشان بھی نہیں تھا، لیکن وہ امت تھی، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعائیں فرما رہے تھے، ہمارے اور آپ کے لیے سوچ رہے تھے، ہماری اور آپ کی فکر کر رہے تھے، ہماری اور آپ کے لیے رات کو جاگ کر عبادت کر رہے تھے، اور اللہ سے مانگ رہے تھے کہ میری امت کے لوگوں کی حفاظت فرما۔ تو آج اگر اللہ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں مسلمان ہوں الحمدللہ، اور میں کہتا ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میرے ایمان کا جز ہے کہ نہیں ہے؟ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی مانتے ہیں، جو آخری نبی نہیں مانتا وہ بھی مسلمان نہیں، اور ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے جان سے، اپنے گھر والوں سے سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت ہے تو ہماری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ یہی ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر یہ کیسی محبت ہے میرے بھائی؟ یہ کیسی محبت ہے؟ نہ اس کا چہرہ آپ کو پسند، نہ اس کا لباس آپ کو پسند، نہ اس کی صورت آپ معاف کیجئے گا، نہ اس کی صورت آپ کو پسند، نہ اس کا لباس آپ کو پسند۔ میرے نبی نے کبھی اپنی سلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں کی، میری سلوار ٹخنوں سے اوپر جاتی نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے داڑھی کو مونڈا نہیں ہے، اور میرے چہرے پہ داڑھی آتی نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے بھئی داڑھی میں کیا رکھا ہے؟ داڑھی میں کچھ بھی نہیں رکھا، ایک عقیدت اور ایک احترام رکھا ہے۔
ایک عقیدت، ایک احترام رکھا ہے کہ میرے نبی کی سنت ہے. میں کیسے ایک مسلمان اٹھ کر صبح سب سے پہلے یہ کام کرتا ہے کہ اپنی داڑھی کو چہرے سے غائب کرنے کی کوشش، کیسا؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جب حوض کوثر پر آؤ گے میں تمہیں پہچان لوں گا. صحابہ نے عرض کی چلو ہم تو پہچانے، یہ میں اپنی طرف سے کچھ اضافہ کرتا ہوں سمجھانے کے لیے. صحابہ نے عرض کی چلو ہم تو پہچانے جائیں گے، ہم تو آپ کے ساتھ رہتے ہیں، اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، اور بعد میں آنے والوں کو کون پہچانے گا؟ نہ آپ نے ان کو دیکھا نہ انہوں نے آپ کو دیکھا، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا جب حوض کوثر پہ میرے امتی آئیں گے تو میں ان کو پہچان لوں گا. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیسے پہچانے جائیں گے؟ آپ نے تو انہیں دیکھا ہی نہیں. آپ نے فرمایا کہ ان کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوئے ہوں گے، دور سے نظر آئے گا، یہ چہرہ روشن، یہ ہاتھ روشن، پاؤں روشن. جس طرح اندھیرے میں جگنو چمکتا ہے، ٹارچ کی روشنی اندھیرے میں چمکتی ہے، فرمایا میں بھی اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا. لیکن میرے بھائی جو وضو ہی نہیں کرتا، جو نماز کے لیے آتا ہی نہیں ہے، وہ کیسی ہے یہ محبت، کیسی ہے یہ عقیدت جو صرف زبان کی حد تک ہے؟ ایسا تو والد بھی نہیں مانتا. ایسی محبت کو تو کائنات میں کوئی شخص نہیں مانتا. اگر آپ کہتے ہو میں اپنے والد سے بہت محبت کرتا ہوں، بہت محبت کرتا ہوں، والد نے کہا پانی لیا، آپ کہتے بھئی جا کے پی لے. والد کہتا ہے یار میں بیمار ہوں، دوا دارو کوئی چیز کے جا کے خود ہی کر لے. والد کہتا ہے کہ بھئی فلاں کام کر لے، جا کے خود ہی کر لے. اور شام کو آپ کہتے ہیں میں تو آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، والد راضی ہو جائے گا؟ یہ کون سی محبت ہے؟ یہ کون سی محبت ہے جو نہ پانی لا سکی، نہ دوا دے سکی، نہ ٹانگیں دبا سکی، نہ خدمت کر سکی؟ یہ کیسی تیری محبت ہے؟ ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیے یہ کیسی محبت ہے جو نہ نماز پڑھا سکتی ہے، نہ چہرہ سدھار سکتی ہے، نہ آپ کو دیانت کی امانت کی طرف لا سکتی ہے، نہ آپ کو سچ بولنے پر آمادہ کر سکتی ہے؟ کون سی محبت ہے بھائی؟ پھر بھی یہ قابل تعریف ہے کہ محبت تو ہے، لیکن اگر اس محبت کو آپ کام میں لائیں گے اور اپنے اعمال میں، اپنے افعال میں، اپنے کردار میں، اپنی زندگی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کام لیں گے. وہ کام کیسے لیتے ہیں کہ ایک صحابی، ایک خاتون ہے، خوبصورت خاتون ہے، بڑے قبیلے کی ہیں. آج کل تو قبائل رہ نہیں، اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا کہ قبائل، جہاں قبائلی سسٹم ہے وہ اس بات کو ذرا اچھی طرح سمجھیں گے کہ ایک بڑے قبیلے کی خاتون، ایک بڑے خاندان کی خاتون ہے، خوبصورت ہے، اچھی بھلی ہیں، دیکھنے میں اچھی ہیں، لاکھوں رشتے اسے مل سکتے ہیں. ایک صحابی آئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ان کی شکل بھی ایسی تھی کہ لوگ بس شکل، صحابی ہیں اللہ کے رسول کے. انہوں نے کہا کہ جی میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کوئی اپنی لڑکی مجھے دے نہیں رہا. آپ نے فرمایا بھئی فلاں صحابی کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ تمہاری لڑکی اللہ کے رسول نے میرے لیے دے دی. جاؤ اور جا کر کہو تمہاری لڑکی اللہ کے رسول نے مجھے دے دی اور میرا نکاح اس سے کر دو. نیا زمانہ ہے. وہ صحابی اس کے گھر گئے اور کہا پیغام لے کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری لڑکی کے لیے میرا پیغام قبول کر لیا ہے اور میرے لیے اس کی شادی کا فیصلہ، نکاح کا فیصلہ کر دیا ہے. تو وہ صحابی تھوڑا خاموش ہو گئے. بیٹی ہے. اور پھر صحابہ کو یہ ہوتا تھا، ایک حکم ہوتا تھا، ایک مشورہ ہوتا تھا. اب وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول کا مشورہ ہے یا اللہ کے رسول کا حکم ہے. انہوں نے خاموشی اختیار کی. انہوں نے کہا سوچتے ہیں، سوچ کے میں آپ کو جواب دیتا ہوں.
وہ صحابی واپس جانے لگے، اندر سے لڑکی نے آواز دی، ابا جان کیا ہوا ہے؟ ابا جان سن لی بات لڑکی نے، کہا ابا جان کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ یہ صحابی آئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے لیے اس کو پسند کیا ہے اور تیرا نکاح اس سے کر دیں۔ فرمایا جب پیارے محبوب نے پسند کر لیا تو پھر آپ کیا سوچتے ہیں؟ تو کیا سوچتا ہے؟ پیارے محبوب نے میرے لیے یہ رشتہ بھیجا ہے تو ابا جان پھر آپ کیا سوچتے ہیں؟ مجھے قبول ہے، واپس نہیں ہوگا یہ۔ اللہ کے رسول نے جب میرے لیے اسے پسند کیا، پھر سوچنا اور فکر کرنا کیا ہے؟ ایک لڑکی نوجوان کی یہ عقیدت ہے اور یہ احترام ہے۔ آج ہم 60 سال کے ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ہمیں آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ زندگی وہی ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزار گئے، زندگی وہی ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دکھا گئے، زندگی وہی ہے، راستہ وہی ہے، جو اس راستے پر چلے گا وہی کامیاب بھی ہے، وہی کامران بھی ہے، ورنہ دنیا کے راستے لاکھوں آ سکتے ہیں اور لاکھوں ہوئے ہیں۔ ابو جہل کا بھی تو ایک راستہ تھا، ابو جہل کا بھی تو ایک راستہ تھا، عتبہ اور شیبہ کا بھی تو ایک راستہ تھا، دنیا کے بڑے بڑے حکمرانوں کے بھی تو راستے تھے، لیکن جو راستہ اللہ کو پسند آیا ہے وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور یہی پیغام ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا ترکت فیکم امرین، فرمایا دو چیزیں تمہیں سونپ کر جا رہا ہوں، تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم، جب تک تم اسے تھامے رکھو گے، ان پر چلتے رہو گے، گمراہی تمہارے پاس نہیں آ سکتی۔ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سیرت۔ فرمایا یہ دو چیزیں ہیں مسلمان کی ہتھیار، یہ دو چیزیں ہیں مسلمان کی بنیاد، یہ دو چیزیں ہیں جو مسلمان کے ایمان کی حفاظت کرتی ہیں۔ ایک کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، اور دوسری جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ۔ آج نہ میں قرآن پڑھ سکتا ہوں نہ میں حدیث پڑھ سکتا ہوں، پھر کس لیے ہے یہ زندگی؟ پھر کس لیے ہے یہ زندگی؟ کوشش کیجئے۔ اب تو اردو کی کتابیں بہت سی آ گئیں، لیکن جب ہم کہتے ہیں نا اردو کی کتابیں پڑھیں تو پھر اس میں یہ ہو جاتا ہے کہ ہر کوئی اپنے آپ کو عالم سمجھنے لگتا ہے۔ بھائی اردو پڑھ کے کوئی عالم نہیں بنتا، کوئی ترجمہ پڑھ کے یہ سمجھے کہ بھئی میں اب تفسیروں میں ماہر ہو گیا ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ پڑھیے ضرور، جہاں پر شک آ جائے، جہاں کوئی بات آ جائے عالم سے پوچھ لیجئے، اور علماء کو ہمیشہ اپنا مقتدا اور رہنما بنائے رکھیے۔ یہ ہے وہ راستہ جس پر آپ راستے پر چلیں گے تو انشاءاللہ گمراہی اور تاریکی ہمارے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ اور جب جب ہم اس راستے کو چھوڑیں گے، جب ہم نے اس راستے کو چھوڑا ہے، تاریکی میں پڑ گئے، گمراہی میں پڑ گئے، ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، ایک دوسرے کے لیے ذلت کے، ایک دوسرے کے لیے شرمندگی کا باعث بن گئے۔ آج بھی اس امت کی عظمت، اس امت کی نجات اسی راستے پر ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، اور اس کی بنیاد دو چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث۔ اور یہ مدرسہ آپ کو یہی پیغام دیتا ہے۔ اگر آج اس مدرسے نے کچھ بھی نہیں کیا، کہتے ہیں مدارس کیا کرتے ہیں؟ مدارس کچھ بھی نہیں کرتے۔ کیا کرتے ہیں مدارس؟ مدارس تو دنیا کے لیے ہے ہی نہیں نا، دنیا کے لیے ہوتے تو کچھ کرتے۔ یہ مدارس آخرت کے لیے ہیں، اور ان کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اس حدیث کو محفوظ رکھیں اور اس قرآن کو محفوظ رکھیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے حوالے کی۔ جب بھی یہ امت گھوم پھر کر، آپ چاند پر چلے جائیے، آپ سورج پہ چلے جائیے، جب بھی آپ ہدایت لینے کی بات کریں گے، جب بھی اپنے رب کو قریب کرنے کی بات کریں گے، تو آنا آپ کو قرآن کے پاس ہی پڑے گا، آنا آپ کو حدیث کے پاس ہی پڑے گا۔ اور یہ چیزیں آپ کو کہاں ملیں گی؟ انہی بوریا نشینوں کے پاس،
انہی طلباء کے پاس، انہی مدارس کے پاس آج ہماری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ نے 1400 سال گزرنے کے باوجود ہمیں مدارس کا یہ نظام ایسا عطا کیا ہے، کبھی بھی کوئی بھی یہاں سے بھی گھوم کر آ جائے، ایک بات یقینی ہے، بڑے بڑے لوگوں کی اصلاح اگر ہوئی ہے تو علماء کے ذریعے سے ہی ہوئی ہے۔ ایک آدمی 40-80 سال کے بعد داڑھی رکھ لیتا ہے، آپ کہتے ہیں داڑھی کہاں سے آ گئی؟ تو ماشاءاللہ سب سے آگے ہوتا تھا، تو کیا کہتا ہے فلاں عالم کے بات مجھے پسند آ گئی، طارق جمیل کی بات پسند آ گئی، میں نے فلاں عالم کی بات سن لی، فلاں خطیب صاحب کی بات سن لی اور اس سے میری زندگی بدل گئی۔ تو ان علماء کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ والدین جس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میرا بیٹا عالم بنے، میری بیٹی عالم بنے، اور علماء کے ساتھ اس نے اپنا تعلق جوڑا ہے۔ انشاءاللہ یہی نسبت اس دنیا میں بھی کام آئے گی اور دنیا کے بعد بھی کام آئے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔